108 علوم و فنون کا ماہر مجدد جب نبی کا خاندان بیان کرنے آتا ہے تو الفاظ کا سہارا نہیں لیتا بلکہ کہتا ہے کیا بات رضا، واہ واہ کیا بات رضا. اب بولے کیا اس کی آگے، اس لیے کہ کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کہوں تجھے. اب کہہ کیا سکتے تو کہتے کیا بات رضا، کیا بات رضا، کس کی؟ اس چمنستان کرم کی، نبی کے چمنستان کرم کی کیا بات بیان کی جائے. کیا مطلب ہوا؟ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اس چمنستان کرم میں سیدہ کلی ہو، حسن و حسین پھول ہو، تو جس کے پھولوں کی مثال نہیں، جس کی کلی کی مثال نہیں، وہ چمنستان کرم کی مثال کیسے؟ کیا واہ 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 چمنستان ہے. تو نعت سنو. اللہ اکبر، اللہ اکبر یا رسول اللہ. نعت سنو، گانے مت سنو ورنہ کانوں میں جہنم کی آگ کا سیسا. اور اتنی خوبصورت خوبصورت نعتیں ہمارے یہاں ہیں ماشاءاللہ کہ سنو تو سنتے ہی چلے جا. آپ کو اشارہ کروں جیسے کہ استاد زمن کہتے ہیں کرے چارہ سازی ملاحت کسی کی. میں یہ دلی اور لکھنؤ میں اگر پڑھتا تو مجمع چپ نہیں رہتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں جھارکھنڈ میں پڑھ رہا ہوں، لیکن میں پڑھ دوں گا کیونکہ عشق والوں کی محفل ہے، علم والوں تک بات پہنچے گی. دیکھیں تو صحیح، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی، سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں، سرے حشر آسی. سنیو نبی سے وفا کر لو اپنا حال کیا ہوگا سنو. سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں. میں مشاعرے میں نہیں آیا ہوں لیکن چونکہ نعت کی بات آئی ہے تو ذکر کر رہا ہوں. ہم بے ذوق لوگ نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمیشہ صاحب دل اچھے شعروں کی قدر کرتا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں، سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں. اس مصرے کا مزہ میں تصور میں لے رہا ہوں. سرے حشر آسی، سرے حشر آسی. آسی گنہگار کو کہتے ہیں. ارے حشر میں بھی کوئی گنہگار مزہ لیتا ہے، لیکن مزہ کب آئے گا سنو. سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں، شفاعت کسی کی ہے جنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں. کون کہتا ہے گنہگاروں کی بنی بگڑ گئی؟ ہم تو کہتے ہیں بگڑ کر میری حالت میں میری بگڑی بنا دی ہے، لیکن جو ان سے وفا کرے گا. سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں، شفاعت کسی کی ہے جنت کسی کی. ایسے ایسے کلام ہے، سنو تنہائی میں بیٹھ کے سنو گے تو عشق رسول میں اضافہ ہوگا. بہت اچھا، بہت اچھا. عشق رسول. لیکن ایک بات آپ سے، وہ کلام نہ سننا جس کا کوئی معنی نہیں ہو. پانی گرم ڈال دو اس پر اور اس پر، یہ سب کوئی کلام ہی نہیں ہے. کلام تو یہ ہے حضور کی نعت. نعت 14ویں صدی میں عروج پر پہنچی جب میرے امام نے اس پر کلام، بلکہ وہ تو تھی، بلکہ امام کے فن کی معراج ہو گئی یوں کہہ لیں. جس نے قصیدہ معراجیہ لکھا انتہا کر دی. ایک قصیدے میں تصوف کو، فن کو، اور اس کے بعد ادب کو، اردو ادب کو، ساری چیزوں کو یکجا کر دیا. کہتے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور کہتے تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو بے زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو ہو جوش لندرانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. اور میرے امام نے سنو مسلمانوں اپنے کلام اس قصیدہ معراجیہ میں جغرافی کا فن بیان کرتے ہوئے اپنا عقیدہ بھی بیان کیا. میں تشریح نہیں کروں گا، اشارہ دے کے آگے بڑھوں گا. آگے بڑھنا ہے. کمال امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. کمال امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. گانے مت سنو، کلام سنو، نعت سنو.
ورنہ کانوں میں آگ کا سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اور ایک بات آپ کو کہوں، جب آقا نعت سنتے تھے، خود سنتے تھے حضور علیہ السلام نعت، آج کل نہ نعت کی قدر نہ نعت خانوں کی قدر، لیکن نعت خانوں کی کیا قدر ہے بتاؤ؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت حسان نعت لکھ کر لاتے تو رسول اللہ ان کو منبر پہ بٹھاتے سبحان اللہ، اور خود زمین پر جلوگر ہوتے۔ توجہ کریں، نعت خان کو کیا عزت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعت خان کو منبر پہ بٹھایا، خود زمین پہ جلوہ گری ہے، اور جب اس وقت جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو پیش فرما دی۔ اور ہمارے یہاں جب نعت خان کوئی بات پڑھتا ہے تو کچھ لوگ کیمرے میں آنے کے لیے یوں پیسہ اڑاتا ہے، یہ مجروں کا طریقہ ہے۔ نعت خان کو جب نذرانہ دو تو آپ کا ہاتھ بھی اوپر نہ ہو، ہاتھ میں پیسہ اور یوں دو کہ آپ کا ہاتھ نیچے ہو، کیونکہ کس کو دے رہے ہو اور کس کے لیے دے رہے ہو۔ واہ 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 واہ، یہ مجروں والا رواج ختم کرو، منبر کا تقدس ہو۔ اگر کسی میرے نعت خواں بھائی کو برا لگے یا میرے سنی بھائی کو برا لگے تو معاف کرنا، نذرانہ قیمتی ہو نعت خواں کو، کیونکہ حضور تو یمنی چادر اڑا دیتے۔ واہ واہ، اور ہمارا حال یہ ہے کہ جو نوٹ کہیں نہیں چلتی وہ پھٹی نوٹ جو وہ نعت خواں کو لا کر کے دیتے، یہ حال ہے۔ اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ کیمرے میں آئے، آن کیمرے، ہاتھ نیچے ہو اور اس کا ہاتھ اوپر ہو، یہ ہونا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نہ نکلے، کانوں میں آگ کا سیسا، جہنم کی آگ کا سیسا کانوں میں پگھلا کر ڈال۔ نمبر 2، جس نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا ہوگا، توجہ کریں، جس نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا ہوگا، ہر سال عمرہ کرنے والا ہوگا، حج کرنے والا ہوگا، نماز پڑھنے والا ہوگا، تہجد پڑھنے والا ہوگا، پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئے گا، اللہ فرمائے گا اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ضائع کرو، کیونکہ یہ بیوی پہ ظلم کرتا۔ اور کیسے ظلم کرتا تھا؟ بیوی کو گالی دیتا تھا، گالی، یہ ظلم۔ مار پیٹ کا ذکر اس میں نہیں ہے، یہاں تو 4 قدم لوگ آگے ہیں، اللہ، ہنسنے کی بات نہیں۔ بیوی کو مارنے والا بزدل ہے، بیوی کو مارنے والا نامرد ہے، بیوی کو مارنے والا انتہائی قسم کا بدترین انسان ہے۔ سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ بیوی کو مارتا ہو، رسول اللہ کے وفادار کی نشانی نہیں۔ 2 3 بچے پیدا کرنے کے بعد طلاق دے کے چھٹا کر دیتا ہو، اس لیے کہ تم مرد ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پہاڑوں جیسی نیکیاں اللہ ضائع کر دے گا، اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں لے جایا جائے گا، تو وہ کہے گا میری پہاڑوں جیسی نیکیاں کیا ہوئی؟ تو کہا تو اپنی بیوی کو گالی دیتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی، حضور علیہ السلام کی 11 بیویاں تھی، 11 میں سے کسی ایک سے بھی اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں کی۔ کھانے سے پہلے نمک چکھنے کی سنت یاد آتی ہے آپ کو؟ کھجور کھانا سنت ہے، یہ بھی یاد آ گیا، تلبینہ پینا سنت ہے، یعنی سب کھانے پینے کی سنتیں اچھی طرح مسلمانوں کو یاد ہے۔ اور پتہ نہیں پھر شادی کے موقع پہ جہیز کی سنت کہاں سے کھینچ کھانچ کے لے کر آئے۔ جہیز بھی تو سنت ہے مولانا۔ میں نے کہا آپ کو گالی دینا ہے تو گالی دے دے، لیکن جہیز کوئی سنت نہیں ہے، جہیز کوئی سنت نہیں۔ ایک کوئی محقق نہیں ہوں لیکن ایک چھوٹی سی بات پیش کرتا ہوں، اگر سن سکتے تو سنو۔ جہیز نہ کبھی سنت تھا، نہ ہے، نہ اس کو ہمارے کسی بڑے بزرگ نے کسی بڑی کتاب میں سنت لکھا۔ البتہ کچھ بزرگوں نے جہیز فاطمہ کی فہرست بنائی، مگر اس کے سمجھنے میں مغالطہ ہو گیا، وہ جہیز نہیں تھا، اس کو جہیز سمجھ لیا گیا۔ ہو سکتا ہے فہم میں کسی کی بھی خطا ہو سکتی ہے، انسان ہے، اور کسی بھی کتاب میں خطا ہو سکتی ہے۔ ایک ہی کتاب ہے جس میں کوئی خطا نہیں ہے اور امکان خطا نہیں ہے، وہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ باقی کسی بھی کتاب میں غلطی اور خطا ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، کسی بھی بزرگ سے جب خطا ہو جائے
تو انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کی، ہو گئی، اب اس کو سر پہ مسلط نہ کرو. اس لیے کہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے بھی استاد تھے، ان سے ایک مسئلے میں اعلیٰ حضرت نے اختلاف کیا فتاوی رضویہ شریف میں، اور اختلاف جب کیا تو لوگوں نے کہا آپ پیر کے استاد سے اختلاف کرتے ہیں. تو حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نے فرمایا امام مالک نے رسول اللہ کے مزار مقدس کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ یہی ایک بزرگ ہیں زمین کے اوپر جن سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، باقی ہر کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے اگر دلیل ہے تو، لیکن بے ادب نہ بنو، گستاخ نہ بنو، اور مجھے آپ کو اختلاف کا حق نہیں ہے، وہ امام احمد رضا جیسے لوگ ہونے چاہیے علم والے. لیکن بات کر رہا ہوں، توجہ کرنا، یہ جو آپ کو سنت 14ویں صدی میں سمجھ میں آئی نا جائز سنت ہے، وہ سنت نہیں ہے. جو فہرست ہے وہ صحیح ہے، فہرست صحیح ہے، لیکن جہیز کہنے میں کہیں نہ کہیں ہمیں میں علماء کی بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، ہمیں مغالطہ ہو رہا ہے. نمبر ایک، اگر جہیز سنت ہوتا تو وہ ابو بکر صدیق جو کفن کے کپڑوں میں سنت کا خیال کر رہے ہیں، توجہ آپ کی، کفن کے کپڑوں میں سنت کا خیال کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اماں عائشہ سے، عائشہ حضور علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ تو کہا ابا جان 3 کپڑوں میں. تو کہا مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن دینا تاکہ جاتے جاتے رسول اللہ کی سنت پر عمل ہو جائے. جو کفن میں سنت کو ملحوظ رکھے وہ شادی کے موقع پہ سنت کو ملحوظ نہیں رکھے گا. اگر حضور نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تھا تو بتاؤ صدیق اکبر نے اپنی شہزادیوں کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ جب اللہ کے رسول نے جہیز دیا تھا تو فاروق اعظم نے اپنی بیٹیوں کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ عثمان غنی تو بہت مالدار تھے، انہوں نے جہیز کیوں نہیں دیا؟ خود مولا علی پہ الزام ہے کہ انہوں نے جہیز لیا، تو مولا علی کی تو کتنی بیٹیاں تھی؟ 8 سے زیادہ بیٹیاں تھی، کیوں جہیز نہیں دیا 8 بیٹیوں کو؟ خود لیا، دیا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے 14ویں صدی میں جو آپ کھینچ تان کر کے جہیز لائے ہو وہ سنت نہیں. آپ کہیں گے پھر امین القادری کیا ہے؟ تو میں کوئی مناظر آدمی نہیں، محقق نہیں، اصلاح کی غرض سے ایک بات کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آئے تو لینا ورنہ چھوڑنا، میرے خلاف تانے بانے مت بننا، اور اگر بنو بھی تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. روزانہ میرے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے، بڑی دنیا ہے، بڑی دنیا میں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، لیکن مجھے اس کا کوئی غم نہیں. دیکھیے آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو جہیز نہیں دیا تھا. کیوں؟ وہ حضور علیہ السلام نے ایک تحفہ اور گفٹ دیا تھا مولا علی کو. کس کو دیا تھا؟ توجہ کرنا، کس کو دیا تھا؟ سیدہ کو، بیٹی کو نہیں دیا، شہزادی کو. کس کو دیا؟ داماد کو بھی نہیں دیا. یہ بات خاص، داماد کو نہیں دیا، بھائی کو دیا. توجہ کریں، یہی ہے اس کی نزاکت. اگر داماد کو دیتے تو پھر آپ کھڑے ہوتے کہ میں بھی تو داماد ہوں، مجھے بھی چاہیے. رسول اللہ نے دیا تو مجھے بھی چاہیے. حضور نے داماد کو نہیں دیا، اپنے چھوٹے بھائی کو دیا، کیونکہ مولا علی داماد بننے سے پہلے رسول اللہ کے چھوٹے بھائی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے سگے چچا حضرت ابو طالب ہیں اور ان کی اولاد زیادہ تھی، تو رسول اللہ نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب سے کہا کہ چچا، میرے اس چچا کی غربت ہے، مفلسی ہے، بچے زیادہ ہیں، پرورش کرنے میں تکلیف ہے، ان کے گھر چلتے ہیں، ان کے بچوں کو ہم اپنی گود میں لے لیتے ہیں، گود لیتے ہیں اور ہم پرورش کر لیں گے تو میرے اس چچا کا بوجھ کم ہو جائے گا. تو حضرت عباس اور اللہ کے رسول چلے اور جانے کے بعد دونوں نے کہا حضرت ابو طالب سے کہ آپ اپنے بچے گود دے دیں. انہوں نے کہا طالب کو میں رکھ لیتا ہوں، جعفر کو عباس لے لے، اور علی محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں، اس وقت اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، کہا محمد عربی کو علی دے دیتے ہیں. تو مولا علی جب دودھ پینے کی عمر میں تھے، اللہ کے رسول نے تبھی ان کو گود لے لیا تھا. تو علی کی پرورش کس کے گھر میں ہوئی؟ رسول اللہ کے گھر میں. آقا نے پرورش کی، آقا نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، آقا نے بولنا سکھایا، آقا نے جوان کیا. تو رسول اللہ نے علی کی پرورش کی بفرض محال. اگر علی مرتضیٰ کا نکاح
سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو علی مرتضیٰ کی شادی کرنا کس کے ذمے پہ تھا؟ جس نے پالا تھا اسی کے ذمے، جس نے پرورش کی تھی اسی کے ذمے۔ اب مولا علی کا خود کا گھر تو تھا نہیں، تو رسول اللہ گھر کی ذمہ داری کس نے نبھانی تھی؟ حضور نے نبھانی تھی۔ تو آقا نے داماد کو جہیز نہیں دیا، چونکہ حضور نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے گھر میں پالا تھا، پرورش کی تھی۔ اب چھوٹے بھائی کی شادی ہو رہی تھی تو گھر کون سجانے والا تھا؟ اللہ کے رسول نے سجانا تھا۔ تو آقا نے گھر کے سارے انتظامات کیے، لوگوں کو یوں لگا کہ داماد کو دیا، لیکن حسن اتفاق یہ ہو گیا جو چچا زاد بھائی تھا، سگے بھائی نہیں تھے، چچا زاد بھائی تھا، انہی کے ساتھ سیدہ فاطمہ کا نکاح ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنی پرورش کی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے مولا علی کے لیے گھر کا بھی انتظام کیا، گھر کے سامان کا بھی انتظام کیا۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بھائی کے لیے انتظام کیا تو میں بھی کہتا ہوں اگر آپ بھائی کے لیے اتنا خرچہ کرتے ہیں تو میں آپ کو سلام کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ نے بھائی کو دیا، داماد کو نہیں دیا، کیونکہ علی مرتضیٰ جو تھے وہ رسول اللہ کے چچا زاد تھے، چچا زاد بھائی تھے۔ لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ سیدہ فاطمہ کو دیا، اگر سیدہ فاطمہ کو دیا تھا تو دوسری حدیث سن لے۔ ایک مرتبہ ایک عورت آئی اماں عائشہ کے پاس، اماں عائشہ نے اس کو ایک کھجور دی، اس نے برابر برابر تقسیم کی دو بیٹیوں میں۔ یہ دیکھ کر کے اماں عائشہ بہت خوش ہوئی، تو سرکار سے اس کی حضور ایک عورت نے ایسا کیا، آپ توجہ سے سننا۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ وہ جو اس نے برابر برابر کھجور تقسیم کی نا، اگر دونوں بچیوں میں وہ برابر کھجور تقسیم نہ کرتی، کم زیادہ تقسیم کرتی، تو قیامت کے دن اس کھجور کی تقسیم کے بارے میں اس سے پوچھا جاتا۔ توجہ کر، ایک کھجور کی تقسیم میں اگر برابری نہ ہو اولاد میں تو ڈر ہے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اب مسلمانوں بتاؤ، حضور کی ایک شہزادی تھی بلکہ چار چار شہزادی تھی۔ اب آپ کہتے ہیں رسول اللہ نے فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا، تو اب آپ کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ سیدہ زینب کو بھی جہیز دیا، ام کلثوم کو بھی جہیز دیا، حضرت سیدہ جو ہے وہ رقیہ کو بھی جہیز دیا، حضرت زینب کو جہیز نہیں دیا، رقیہ کو نہیں دیا، ام کلثوم کو نہیں دیا، صرف سیدہ فاطمہ کو دیا۔ یاد رکھنا، اس سے پتا چلا آقا نے جہیز نہیں دیا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جہیز کی ظالم رسم جو تم کار طلب کرتے ہو، بائک طلب کرتے ہو، اور خدا جانے موبائل طلب کرتے ہو، لیپ ٹاپ طلب کرتے ہو۔ پتا ہے میں یو پی گیا ہوا تھا، میرے ایک دوست نے مجھے سفر میں بتایا کہ ہمارے گھر کی شادی ہوئی، لاکھوں روپیہ خرچہ ہوا، اب بھی ہماری بہن خوش نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں خوش نہیں ہے؟ تو کہا اس لیے خوش نہیں ہے کہ وہ چاہتے کہ ان کو کار ملے، کھول کے بولتے نہیں لیکن تانا زنی کرتے ہیں، وہ خوش نہیں ہے خدمت کرنے کے بعد بھی۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آپ کس مذہب پر عمل کر رہے ہو؟ دین حق کانفرنس رکھتے ہو اور باطل کے نظریات کو اپنا رکھا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں جہیز کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر، آج درد بھری باتیں کرتے ہو، مسلمانوں کی بیٹیاں کسی اور کا ہاتھ پکڑ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ نہیں کہ اللہ اکبر ظالم کا ظلم عروج پر ہے، بلکہ ان سے پہلے ہماری بے جا رسومات نے گلا گھونٹ دیا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جب آپ بھکاری بن جائیں گے اور آپ شادی کرنے کی بجائے بھیک مانگنے اور ڈکیتی کرنے نکلیں گے جہیز کے نام پر، تو غریبوں کی بچیاں 30-35 سال کی عمر لے کر جب گھروں میں بیٹھے گی تو پھر کیا ان کے قدم غلطی کی طرف نہیں اٹھیں گے؟ یہ جو اللہ اکبر نہروں کے اندر، دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر بیٹیاں ڈوب کر کے مر رہی ہے، بچیاں پھانسی لے رہی ہے، او نام نہاد دنیا اور معاشرے کے ذمہ داروں، قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت اگر آپ کا گریبان پکڑ کر کے پوچھیں کہ جہیز کی رسموں کی بنیاد پر، شادیوں کی غلط رسومات کی بنیاد پر میری امت کی بیٹیاں مذہب سے بیزار ہو رہی تھی، دنیا سے کوچ کر رہی تھی، اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا رہی تھی، آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا کار سب کچھ ہے، بائک سب کچھ ہے؟ اور میں اپنی نئی نسل سے کہتا ہوں، جو شادی کرنے والے ان سے پوچھتا ہوں، ظالموں، نبی کے نام پر جان دینے کی بات کرنے والوں، بتاؤ جب تم کار اور بائک مانگتے ہوں گے اور حضور کی امت کی کسی بیٹی کا رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہوگا اور وہ 30-35 سال کی عمر میں اپنے بستر پر سسکتی ہوگی، اپنی بستر پر تڑپ
تڑپتی ہوگی تو رسول اللہ کے دل پر گنبد خضرا میں کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی سوچا حضور علیہ السلام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ آپ کہیں گے کیا گزرتی ہوگی؟ میں نے کہا سن لو، ہم مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم سنیوں کا نبی زندہ ہے۔ میرا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے نبی ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ زمین کا ذرہ ذرہ، اپنا عقیدہ سنو اہل سنت کا، زمین کا ذرہ ذرہ، چپا چپا، آسمان کا تارا تارا، جو جہاں ہے وہ ہر لمحہ رسول اللہ کی نگاہ میں ہے۔ حضور سب کو دیکھ رہے ہیں، ہر پل دیکھ رہے ہیں، ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی دلیل کہتے ہیں میرے امام، شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم بن نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ اس کی تشریح نہیں کرتا، لیکن یاد رکھنا ہر لمحہ دنیا حضور کی نگاہ میں ہے۔ یہ محفل اب بھی حضور کی نگاہ میں ہے، میں بول رہا ہوں، تم سن رہے ہو، حضور کی نگاہ میں ہے۔ کس نیت سے بیٹھے ہو؟ حضور کی نگاہ میں ہے۔ کیوں بیٹھے ہو؟ حضور کی نگاہ میں ہے۔ کیوں آئے ہو؟ حضور کی نگاہ میں ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں گنبد خضرا سے، بلکہ واللہ جسمانی طور پہ تو گنبد خضرا میں ہے، لیکن روحانی طور پر وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ مجھے ہوا کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جب رسول اللہ کی امت کی بیٹیاں رشتے نہیں آنے کی بنیاد پر، غلط رسومات کی بنیاد پر، جہیز کی بنیاد پر جب بستروں پہ سسکیاں لیتی ہوگی، اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیا گزرتی ہوگی بتاؤں؟ آؤ تھوڑا تصور کرو۔ بدر میں 70 کافروں کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا۔